بہت سے لوگ مسجد کا پانی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا سبزی والا دکاندار اپنی سبزی کے لیے استعمال کرتا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مسجد ہی کا موٹر چلا کر، مسجد ہی کے نلکے کو چلا کر، مسجد ہی کے پانی کو لیتے ہو تو مسجد کو کوئی ہدیہ بھی دے دیا کرو. مسجد کا بل اپنے ذمہ لے لو، پھر آپ کے لیے موٹر چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں بل میں دیتا ہوں، پھر آپ لے لیں. ورنہ اس طرح آپ یہاں سے مفت لے کر اور آگے پیسوں پر بیچو گے تو مسجد کا فائدہ آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. برتھ ڈے، جنم دن منانا کیسا ہے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں، لیکن جنم دن سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے. جی یاد رکھیں، یہ جنم دن آپ نے وہاں سنا ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہے، ورنہ آپ سالگرہ بھی کہہ سکتے تھے. جو جنم دن کا لفظ ہے نا، اے خدا کے لیے یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، یہ تم سے پوچھو گی. دوسری بات، برتھ ڈے منانا نہ شریعت کو حکم ہے، نہ دین کا حکم ہے، نہ اسلام کو حکم ہے. لوگوں کے رسم رواج ہے، رسم رواج سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے. یہ جو سال گرہ کہتے ہو نا، اس پہ تو رونا چاہیے کہ ایک سال گر گیا. سال گرہ، سال چڑھا تو نہیں ہے نا، سال گرہ. اس پہ تو رو کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. نہیں، ڈول ڈمک کے چلتے پہنے ایک سال جائے گی ایسا ہی. سبحان اللہ، یہ خوش مردی کا حال ہے. یہ انگریز کی رسمیں ہیں بھائی. عام دنوں میں اور محرم میں کالے کپڑوں کے بارے میں تشریف فرمائیں. ہمارے اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں. پسندیدہ لباس سفید ہے، پسندیدہ سفید ہے، کالا جائز ہے. لیکن ہمارے اکابرین علماء محرم میں پہننے سے منع کرتے ہیں کہ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ان دنوں میں آپ نہ پہنیں. اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد، بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو. میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا. میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے. تمہاری نماز نہ ہو اور میں کہوں انہوں نے پیچھے ٹھوکی رکھو، میں نہیں کہوں گا. خالصتاً امام صحیح العقیدہ ڈھونڈیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آج کل مسجدوں کے اماموں کے ساتھ لوگ برا سلوک کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ڈنڈا چاہ کے امام کٹے اپنے مقتدیاں کو بھی ہوں کیڑا حال ہے. سوٹا چاہے تھاپی گھرنا ہوئے تو ڈوڈو تھپا آنے کو رکھے. امام کے ساتھ برا سلوک یار ویسے کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. ایک مسجد کا حال مجھے پتا چلا کہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو سارے مقتدیوں نے امام کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا وہ امام ہے جس نے گل تو خالد بھائی ہوں اے حال ہے، انہوں نے کیا کرے بندہ امام میں گلما نہ پکڑو. تن کہاں جائے بندہ؟ اب کہاں جائیں گے بھائی؟ کچھ تو سوچے. اچھا امام 2 منٹ لیٹ ہو جائے ایسے اس کو گالیاں دیتے ہیں جی میں امام نہ ہو انہاں دی زنانی ہو گئے بڑے تھے آج لون گھٹ گھت ہے بھائی. یہ رولا پاتی پہنو نہ تو خدا کے بندے تمہارا امام ہے، وہ بھی انسان ہے. آج کل مسجد و اماموں کو اچھا ایک بات اور بھی ہے، مسجد کے امام کے ساتھ لوگ برے سلوک کرتے ہیں نا، تو میں نے کہتا ہوں یاد رکھو یہ مسجد کا نوکر ہے، اللہ کے گھر کا ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے. تھوڑا گزارا کرو. یہ تمہیں نماز پڑھاتا ہے. اگر اس بندے کا وضو نہ ہو اور یہ نماز پڑھا دے، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو امام کی قدر کریں. امام کی وضو ہوگا، امام کے کپڑے پاک ہوں گے تو سب کی ہوگی. تمہارا اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول کرانے کا یہ واسطہ ہے، تو اس لیے اس پر نرمی رکھیں. لوگ کہتے ہیں امام مسجد کو تنخواہ دینا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تنخواہ دینا چاہیں تو کتنی تنخواہ دیں، دلائل پیش کریں. نہیں، دنیا میں یہ جو دین پڑھاتے ہیں اسلامیات ٹیچر اسکول میں، یہ بھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، تو اسلامیات ٹیچر کی تنخواہ جائز ہے تو مسجد کے امام کی تنخواہ بھی جائز ہے. سادے بندے بھائی. مسجد کا امام وہ نماز پڑھا رہا ہے، ہمارے لیے وقت نکال کے بیٹھا ہے. اگر یہ جا کر کماتا تو ایک دن میں کتنا کما سکتا؟ تو جتنا یہ کما سکتا ہے اتنی اس کی تنخواہ رکھ دو. حق بنتا ہے اس کو دے دو. آپ نماز کی تنخواہ نہیں دے رہے، آپ وقت کی تنخواہ دے رہے کہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو کتنا مل سکتا تھا، آپ اس کو یہاں تنخواہیں دیں. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے لیے سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے، اور امام کی تنخواہ سنو تو یقین مانے بکری کو بھی رونا آ جائے. 2000 ہے 4000 ہے 5000 اے امام دی تنخواہ ہے. آپ کی بجلی ٹی وی اور گیس کا بل بہت زیادہ ہوتا ہے، امام کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی. تو تھوڑا گزارا کریں بھائی. اپنے ائمہ کی قدر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا امام بنا دیا ہے تو آپ حد سے بڑھ کے ان کا تعاون کریں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے. لوگ نہیں کہتے. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا یہ موقف ہے اور ہم جملہ علماء کرام ان کی تائید کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس یہودی ایجنڈا ہے. ہم اس کو یہودی نہیں کہتے، ہم مسلمان کہہ رہے ہیں.
میں عمران خان کو یہودی نہیں کہہ رہا, یہودیوں کا ایجنڈا ہے ان کے پاس, یہودیوں کی ایجنٹی ہے ان کے پاس. کیوں؟ یاری ہے ان کے ساتھ ان کی. اگر یاری نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں جناب عمران خان صاحب کے بچے کس کے پاس پل رہے ہیں؟ اس شخص کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ, اس کے باپ کا نام ہے گولڈ سمتھ, اور ان کی جماعت کا نام ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل, CFI, اسرائیل کی یار جماعت ہے. تو وہ کون ہے لوگ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہو ان کے پاس یہ ایجنڈا نہیں ہے, تو کیا ہے؟ اس نے اس کے جا کر 2013 میں اس کے لیے ووٹ مانگے ہیں, یہودی جماعت کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیے. تو اس لیے مولانا فرمان صاحب کہتے ہیں, باقی ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے یا اس کو یہودی نہیں کہہ رہے, جس ایجنڈے پر یہ چل رہا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں.